السلام علیکم جناب، نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. سب میں پہلے ہم بات کریں گے آج کی کال کے حوالے سے. اور آج کی کال جو 22 جون کے لیے ہے، اس میں سب میں پہلے جو میں نے بات کہنے کی کوشش کی ہے سیکنڈ سلائیڈ میں، کہ اچھی منی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹریڈر کے اسٹریس کو کم کرتی ہے. منی مینجمنٹ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ بہت ڈسکشن کی جا سکتی ہے، مگر میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہوں گا کہ جس طرح کئی دفعہ لوگ ایوریج کر رہے ہوتے وہ منی مینجمنٹ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایوریج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی اس کی پرائس ویلیو کو کم کر لیا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اوور آل ان کی انویسٹمنٹ میں اضافہ کتنا ہو گیا، اور اس کا جو پرائس آف دی اسٹاک ہے وہ تو انہوں نے ایوریج کر کے کم کیا، مگر لاس آن ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنا بڑھ گیا ہے اس کا وہ سوچتے بھی نہیں. تو اچھی منی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹریڈر کے اسٹریس کو کم کرتی ہے، ایسا میرا ماننا ہے، اور یہی بات میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سوال جواب جو کمنٹ ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، جس کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سب میں پہلے تو ایک فیصل قاسم صاحب کا سوال ہے کہ آپ کوئی کورس آفر کرتے ہیں جس میں لیول کیلکولیٹ کیے جائیں، بے شک وہ پیڈ کورس ہو. یار 2011-12 میں تو ہم نے یہ آفر کیا، اس کے بعد اب ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مصروفیات اور کام اتنا زیادہ ہے، اور وہ جو کورس ہوتے ہیں وہ کوئی 1 دن یا 2 دن کے نہیں ہوتے، وہ اس کے لیے باقاعدہ اسکیجول ہوتا ہے، ویکلی ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے اس پہ پھر اسائنمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ایک لمبا کام ہے. تو جن لوگوں کو پیشن ہوتا ہے ٹیکنیکل انالیسس کا، وہی لوگ اس میں جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور ہمارے لیے سمپل بات ہے کہ اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس پہ فوکس کر سکیں، تو ہم بیسک اور پرائمری چیز پر فوکس کرتے ہیں. اور جو پرائمری چیز ہے اس وقت ٹریڈر کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ سینٹیمنٹ کو سمجھے، ٹریڈنگ کو سیکھے، اور جو ٹیکنیکل کال ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو سمجھے. تو ہمارے ابھی جو موجودہ کورسز ہیں وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہیں. دوسرا سوال جو ہے اڈوانی صاحب کا ہے، اور یہ کیا نام ہے، ڈاکٹر سریش کمار اڈوانی. انہوں نے لکھا ہے کہ خالد بھائی، یو آر ٹیلنگ اسٹاپ لاس اکارڈنگ ٹو انڈیکس، بٹ ناؤ آئی نو یوز آف اسکرپٹ، ایوری اسکرپٹ ہیز ڈفرینٹ ویلیو فار اسٹاپ لاس. بالکل درست ہے اڈوانی صاحب، انڈیکس کا اسٹاپ لاس الگ ہوتا ہے اور اسٹاک کا الگ ہوتا ہے، مگر اس میں بات صرف اتنی ہے جو یہاں پر ہم بتاتے ہیں انڈیکس کا اسٹاپ لاس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انڈیکس کے اسٹاپ لاس کو ہم ایک الارم بیل قرار دیتے ہیں کہ جب انڈیکس اپنے اس لیول کو توڑتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے سینٹیمنٹس پہ، اور جب سینٹیمنٹ متاثر ہوتے ہیں تو بہت سے اسٹاکس ایسے ہیں جو مندی کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو کئی اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو اچھا خاصا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، انڈیکس گرنے لگتا ہے تو ان کی پرفارمنس رک جاتی ہے. جو اچھے اسٹاک ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا رکتے ہیں، جو ایوریج اسٹاک ہوتے ہیں ان میں 2-2.5% کی گراوٹ آ جاتی ہے، جو ویک اسٹاک ہوتے ہیں وہ نیچے کا لاک لگا دیتے ہیں. تو جو اسمارٹ اور سیکیور ٹریڈر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال بنے تو فوری طور پہ مارکیٹ کے پریشر کو سمجھتے ہوئے اپنے اسٹاپ لاس کو ٹریل کرے، اور یا تو باہر نکل جائے، مطلب ٹارگٹ کا ویٹ نہ کرے. اگر ٹارگٹ 2 روپے دور ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے اسٹاک کا تو اسٹاپ لاس ابھی اڑا نہیں، میں نے تو ٹارگٹ کا ویٹ کرنا ہے، تو وہ یوزلیس ہوگا، کیونکہ اوور آل پریشر کافی سارے سیکٹرز اور اسٹاکس کو متاثر کر سکتا ہے. تو ایسے میں ہم اپنے ٹارگٹ سے پہلے نکل جاتے ہیں، اور ہم اس اسٹاک کو جو اچھا ہے
اور بغیر کسی ریزن کے مارکیٹ پریشر کی وجہ سے تھوڑا متاثر ہوا تھا، اور اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، جانے سے پہلے بائی بیک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے روما بی بی کا۔ تو روما بی بی، سب میں پہلے تو اچھا ہو کہ آپ اپنے صحیح نام سے آنے کی ہمت رکھیں۔ کمنٹ کرنا اچھی بات ہے، تو کمنٹ میں نام بھی اپنا صحیح دیں آپ، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ اور آپ نے بتایا کہ یہ فضول بندہ ہے، بالکل ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ آپ لوگ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ بندہ فضول ہے یا نہیں ہے۔ مگر میں روما بی بی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اپنے ریئل نام سے کمنٹ کیا کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے، ڈری ہوئی شخصیت نہیں ہے، اور آپ جو کہتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ، آپ آج سے نہیں، بہت عرصے سے کمنٹ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی بیچ کی بات ہے، مجھے نہیں پتہ۔ مگر بہرحال دوسری صورت میں یہ کہ آپ اس کمنٹ کو میں آپ کے ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں، آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے یا تو اگنور کر دیں ہماری ویڈیوز کو، اور ہمارے پاس آپ جیسے لوگوں کو جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، مگر چونکہ مجھے کچھ نہ کچھ سلیکٹ کرنے تھے، تو میں نے سوچا آپ کو بھی آج جواب دیا جائے۔ کافی دن سے آپ محنت کر رہی ہیں اور اس طرح ضرور ایسا کوئی نہ کوئی کمنٹ کرتی ہیں، مگر میں آپ کو اس سے پہلے بھی آنر دے چکا ہوں کہ میں آپ سے خوش بہت اس لیے رہتا ہوں کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھتی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھتی ہیں، بے شک آپ پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو اسٹریس کم کیجیے اپنی زندگی کی تکالیف اور پین سے باہر نکلیے، سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو اگنور کر دیجیے، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ چلتے ہیں اگلے چارٹ کی طرف۔ گرے چارٹ پہ میں نے کچھ بھی نہیں، اسی چارٹ کو آج کے ڈیٹ پہ، اب جو آج کا سیشن ہے اس کی اپڈیٹ ویلیو بتائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہی بات ہے جو کل تک، پرسوں تک، اس سے پہلے میں کہتا رہا کہ جس ایریا میں ایگزاشن آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ پھر اب آج کی جو کلوزنگ ہے وہ یقینی طور پہ اس کے نیچے کلوزنگ، اور آج اس ہائی کو ٹیسٹ کرنا میری بات کو اٹیسٹ کرتا ہے، اور تو لہٰذا مارکیٹ میں اس سے پہلے کوئی اچھائی کی امید ہم نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے انڈر انڈیکس چارٹ بھی آپ کو دکھایا ہے، تو 48,012 اور 48,359 یہی ہمارے ٹریگر تھے، اور اسی کے بیچ میں مارکیٹ ٹریڈ ہوئی ہے۔ تو اس ٹریڈنگ کا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہوا ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں تو، کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے باوجود ڈپریشن کے اسٹاکس نے کچھ پرفارم کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈپریشن بڑی منیمم تھی، کوئی بہت زیادہ ڈپریشن نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے 48,012 کے پاس ہی اسٹرگل کرتی ہوئی بند ہو گئی۔ اب کلوزنگ بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ 48,058 اور 12 کا لیول ایسا تھا کہ یہاں سے اس کو سپورٹ لینی چاہیے تھی، اگر تو پھر ریکوری بھی لینی چاہیے تھی، وہ نہیں لی، جو کہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی پازیٹیو بات یہ ہے کہ والیوم 25% جو کم ہوئے ہیں، وہ اس بات پہ بھی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور اسٹیک ہولڈر کی ویلیوز کو اگر ہم دیکھیں تو آج لوکل انویسٹرز نے بائنگ کی ہے، فارن انویسٹرز نے بہت تھوڑے سے انفلوز ہیں ان کے، مگر ایٹ لیسٹ کل کی طرح سیلنگ نہیں ہے۔ لوکل فنڈز کا مال تھوڑا سیل ہوا ہے۔ اچھا جناب، اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ اس میں میں نے کچھ بھی پریسائز لیول اپڈیٹ بتایا ہے آپ کو، اور اس کے بعد جو آخری سلائیڈ ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، میرا اسٹیٹمنٹ وہی ہے، 48,058 سے 43,977۔ اس کے نیچے کوئی انٹری کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ جو ہے ایگزاسٹ ہے، پریشر لے گی، تو لہٰذا میں کوئی انٹری ریکمنڈ نہیں کر رہا۔ منیمم انٹری 48,250 کے اوپر،
ایکسائٹمنٹ 48,357 کے اوپر. 48,012 کا اسٹاپ لاس دیا جا چکا ہے. اسی کے اراؤنڈ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے. تو نگیٹو ٹریڈ ہو تو لانگ کرنا کے حق میں نہیں ہوں. انٹری ٹارگیٹڈ ہوں گی اور جو سلیکٹیو اسٹاکس میں ٹارگیٹڈ انٹریز ہیں وہ ان حالات میں بھی کنٹینیو کر سکتی ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مارکیٹ میں ابھی بھی کوئی بڑا تھریٹ یا پینک سیلنگ اب تک دیکھی نہیں گئی. تو ٹریگر وائز ٹریڈنگ کیجیے. ٹریگر بیس ٹریڈنگ کریں گے, ایگزٹ لینے کی ہمت کریں گے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کالز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہوتی ہیں, تو سچ اور جھوٹ کا پتہ بڑا واضح طور پہ لگتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی کالوں میں کہاں کہاں آپ کو ایگزٹ کے مشورے دیے گئے. تو اگر آپ نے ایگزٹ کیا ہے تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اگر آپ نے ایگزٹ نہیں کیا ہے تو اپنی جانوں پہ نقصان کیا ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ بہت کامیاب ہوں. ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.